اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر جو ہے عمل کرنا چاہیے. اقیم الصلاۃ, نماز کو قائم کرو. نماز کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی صحیح طریقے سے نماز کی ادائیگی کرو. اور نماز قبول کس کی ہے؟ نماز اسی کی قبول ہے جو صاحب ایمان ہے, جو سنی ہے, صحیح العقیدہ. تو نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہی ہے کہ خلوص و محبت کے ساتھ, خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی رضا اور خوشنودی کا جذبہ دل میں رکھ کر نماز پڑھنی چاہیے, تاکہ اس حدیث پاک پر عمل ہو جائے. ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اے انسان, جب تو عبادت کرے تو تیرا خیال یہ ہونا چاہیے کہ جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ خیال, یہ کیفیت اختیار نہیں کر سکتا تو کم سے کم یہ خیال تو ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے. تو آپ کی ہر ادا کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو بے نمازی کی آخرت کی سزا بھی آپ نے ملاحظہ کر لی, اور بے نمازی کی دنیاوی سزا, اور ہندوستان میں جو بے نمازی ہے ان کی سزا بھی آپ نے سماعت کر لی کہ ہندوستان میں بے نمازی کی سزا ہے بائیکاٹ. ایسے آدمی کا سماجی بائیکاٹ ہونا چاہیے. سمجھ میں آئی بات؟ اب چند مسائل سنیے. نماز کن کن حالت میں نہیں ہوتی ہے, سمجھے آپ, یا کن حالات میں مکروہ ہوتی ہے. یاد رکھے کہ ایک رکن میں, مطلب یہ کہ نماز میں اگر عمل کثیر پا لیا گیا تو نماز نہیں. عمل کثیر پا لیا گیا, عمل کثیر یعنی زیادہ عمل پا لیا گیا. زیادہ عمل کی مقدار کیا ہے, اس کو سمجھیں گے کیسے ہم, یا عام آدمی کیسے سمجھے گا؟ تو عام آدمی ایسے سمجھے گا کہ جس سے دیکھنے والے کو یہ لگے کہ یہ نماز میں نہیں, دوسرے دیکھنے والے کو ایسا لگے کہ یہ نماز کی حالت میں نہیں ہے. یہ ہے عمل کثیر. تو اگر جیسے مثال کے طور پر کسی شخص نے کسی ایک رکن میں, قیام کی حالت میں یا رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں یا کسی بھی ایک رکن میں اگر 3 بار کھجا لیا, یا یہ ہے کہ 3 مرتبہ کپڑے سے کھیل رہا ہے ایک ہی رکن میں, تو نماز کیا ہوگی؟ نماز نہیں ہوگی. سمجھ گئے؟ نماز اس کی جاتی رہے. لہذا جب نماز پڑھے تو خوش و خضوع کے ساتھ پڑھے, کھنکارنے کی ضرورت نہیں, کھانسنے کی ضرورت نہیں, سمجھے, ادھر ادھر آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں. دل جو ہے آپ کا مائل ہو نماز کی طرف, اللہ کی طرف جو ہے لو لگائے ہوئے ہوں, اور ہاتھ ادھر ادھر نہ چلائیں. اگر کہیں کھجاٹ پڑ رہا ہے تو آدمی ضبط بھی تو کر سکتا ہے, کوشش کرے اسے ضبط کرنے کی. سمجھ رہے آپ, ذرا سا کھجاٹ پڑا تو آدمی بلکہ بغیر ضرورت کی بہت سارے لوگ ادھر ادھر ہاتھ چلاتے رہتے ہیں. سمجھ رہے؟ تو خوش و خضوع اور محبت کے ساتھ یہ تصور لے کر کے اس وقت جو ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہا ہوں. تو پتہ چلا کہ ایک رکن میں کسی شخص نے 3 بار اگر کھجا لیا, 3 بار اگر کھجا لیا تو نماز جاتی رہے گی, نماز نہیں ہوگی. اور یہ تمام مسائل شریعہ فقہیہ جو ہم بیان کر رہے ہیں, یہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے اعتبار سے بیان کیے جا رہے ہیں. اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ دونوں پاؤں سجدے میں اگر اٹھے رہے یا سرے ٹکے رہے تو نماز نہیں ہوگی. سجدے کی حالت میں دیکھا جاتا ہے بہت سارے لوگ اپنے پیر کی انگلیوں کو اٹھائے رہتے ہیں, پیر کے پنجوں کو اٹھائے رہتے ہیں, اور پنجے زمین سے نہیں ٹکتے. انگلیاں جو ہیں وہ قبلہ نما رہنی چاہیے. سمجھ گئے آپ؟ تو ایک پیر کی انگلیاں یا دونوں پیروں کی انگلیاں اگر زمین سے اٹھی رہی, یا اگر پنجے ٹکے بھی رہے اور پورے انگلیوں کے پورے اگر پوروں کے سرے جو ہے انگلیوں کے اگر صرف ٹکے رہے اور انگلیوں کا پیٹ نہیں جما, قبلے کی طرف کو پیٹ اگر نہیں جما تو نماز نہیں ہوگی. سمجھ گئے؟ نماز کا دوبارہ پڑھنا ضروری ہے, یاد رکھیں. اور باریک لنگی یا دوپٹے سے نماز نہیں ہوگی. کپڑا اتنا دبیز ہونا چاہیے, اتنا موٹا ہونا چاہیے جس سے ستر عورت ہو سکے.
مرد کے لیے سطر عورت کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ حصہ بدن سطر عورت کہلاتا ہے، اس کا چھپانا فرض ہے۔ عورت کا سطر عورت کیا ہے سمجھے؟ عورت تو پوری ہی سطر عورت، عورت کا تو معنی ہی پردہ ہے، مگر ہاتھ اور پیروں کے علاوہ چہرے کے علاوہ سب کا سب جو ہے اس کا جسم سطر عورت، یہاں تک کہ عورت کا سر بھی سطر عورت ہے۔ اگر عورت نے اتنا باریک دوپٹہ پہن کر اگر نماز پڑھی جس سے سر کے بال جھلک رہے، دوپٹے کے اوپر سے جھلک رہے ہیں، دکھائی دے رہے ہیں، تو نماز نہیں سمجھے؟ لہذا بہت ساری عورتیں باریک کپڑوں سے نماز پڑھتی ہیں یا باریک دوپٹے میں نماز پڑھتی ہیں، یا ہمارے بھائی حضرات بہت باریک کپڑے پہن کر نماز پڑھتے ہیں، جس سے حصہ بدن جو سطر عورت کہلاتا ہے وہ اگر جھلک رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے، تو نماز نہیں ہوگی۔ ان تمام مسائل شریعہ کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان تمام مسائل شریعہ پر سختی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔